بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ جس خدا نے منارے کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا۔ گزشتہ سے پیوستہ دونوں اشتہارات کی عبارتیں پیش کرتا ہوں کہ کیسے وہ ان خیالات کی تردید کرتی ہیں۔ نمبر 1، مسجد کی شرقی طرف جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے، ایک نہایت اونچا منارہ بنایا جائے، خطبہ الہامیہ۔ نمبر 2، یہ منارہ مسیح موعود کے احقاق حق اور صرف ہمت اور اتمام حجت اور اعلاء ملت کی جسمانی تصویر ہے، خطبہ الہامیہ۔ نمبر 3، یہ منارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے تا حدیث کے موافق مسیح موعود کے زمانے کی یادگار ہو، خطبہ الہامیہ۔ نمبر 4، یہ منارہ وہ منارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کی گئی، خطبہ الہامیہ۔ نمبر 5، جو دو منارے کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے، خطبہ الہامیہ۔ نمبر 6، کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے۔ نمبر 7، جس خدا نے منارے کا حکم دیا اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کی مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا۔ نمبر 8، یہ منارۃ المسیح کیا چیز ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، سو واضح ہو کہ ہمارے سید و مولا خیر الاصفیاء خاتم الانبیاء سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے، مجموعہ اشتہارات۔ نمبر 9، اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے 2 مرتبہ اسلام میں کوشش کی گئی مگر خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر سے آگ لگ گئی، غرض دونوں مرتبہ مسلمانوں کو اس قصد میں ناکامی رہی، مجموعہ اشتہارات۔ نمبر 10، اور اس کا سبب یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ قادیان میں منارہ بنے کیونکہ مسیح موعود کے نزول کی یہی جگہ ہے، مجموعہ اشتہارات۔ نمبر 11، سو اب یہ تیسری مرتبہ ہے اور خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ اس ثواب کو حاصل کریں۔ جو شخص اس ثواب کو حاصل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے انصار میں سے ہوگا، مجموعہ اشتہارات۔ نمبر 12، بعض نادان مولویوں نے اعتراض کیا کہ منارے پر روپیہ خرچ کرنا اسراف ہے، ہمیں تعجب ہے کہ ایسی گستاخی کہلاتے ہیں۔ نمبر 13، اس منارے کے بنانے کی اصل غرض یہ ہے کہ تا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو۔ نمبر 14، اصل بات یہ ہے کہ یہ مولوی نہیں چاہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش گوئی پوری ہو۔ نمبر 15، اگر قادیان کے منارے پر راضی نہیں تو چاہیے کہ دمشق میں جا کر منارہ بنائیں۔ نمبر 16، ہر ایک ان میں سے کم 100 روپیہ اس عظیم الشان کام کے لیے پیش کرے۔ نمبر 17، مسیح موعود کے لیے 2 پیش گوئیاں تھیں، ایک پیش گوئی آسمانک جس میں انسانی ہاتھوں کا دخل نہ تھا یعنی کسوف و خسوف، دوسری پیش گوئی زمین کے متعلق تھی جو مسیح کے نازل ہونے کی نشانی تھی، اور وہ یہ کہ دمشق سے شرقی طرف ایک سفید منارہ انسانی ہاتھوں سے تیار ہونا۔ نمبر 18، ابتدا سے یہ مقدر ہے کہ حقیقت مسیحیہ کا نزول جو نور اور یقین کے رنگ میں دلوں کو خدا کی طرف پھیرے گا منارے کی تیاری کے بعد ہوگا۔ نمبر 19، خدا کے بعض جسمانی کام اپنے اندر روحانی اسرار رکھتے ہیں۔ نمبر 20، پس جیسا کہ توراۃ کی روح سے صلیب پر چڑھنے والا لعنت سے حصہ لیتا تھا، ایسا ہی منارۃ المسیح پر صدق اور ایمان سے چڑھنے والا رحمت سے حصہ لے گا۔ نمبر 21، اسی زمانے میں جب کہ منارہ تیار ہو جائے گا مسیحی برکات کا زور و شور سے ظہور و بروز ہوگا۔ نمبر 22، لوگ اس عظیم الشان سعادت سے حصہ لیں گے۔ قارئین کرام، یہ مذکورہ بالا 2 درجن کے قریب نکات وہ ہیں کہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اپنے دست مبارک سے لکھے گئے صرف 2 اشتہارات سے لیے گئے ہیں۔ ان کو پڑھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اینٹ اور پتھر کا مینار تو کچھ معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی حضور اقدس علیہ السلام ایسا چاہتے تھے، اور نہ ہی احادیث اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ تمام تر احادیث کو درج کرتے ہوئے حضرت اقدس علیہ السلام یہ تحریر فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مبارک ہی یہ تھا کہ مسیح موعود جہاں مبعوث ہوگا اس کے قریب ہی ایک منارہ بھی ہوگا، اور یہ کہ امت مسلمہ نے اس ظاہری منارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے 2 مرتبہ مینار بھی بنائے، لیکن مشیت ایزدی ان کے ساتھ نہ تھی۔ جہاں منارہ بنایا گیا وہ مسیح موعود علیہ السلام کی جائے نزول نہ تھی، اس لیے قضاء و قدر سے وہ جلا دیے گئے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء مبارک اور پیش گوئی ایسے ظاہری منار کی بابت تھی ہی نہیں تو کہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کی غلطی تھی، وہ ان احادیث مبارکہ کے منشاء کو ہی نہیں سمجھے کہ کوئی ظاہری مینار مقصود نہ تھا، جبکہ حضور علیہ السلام اس کی بجائے یہ لکھتے ہیں کہ وہ جگہ وہ نہیں تھی کہ جہاں مسیح موعود علیہ السلام کو آنا تھا، اس لیے ان جگہوں کے مینار زمین بوس کر دیے گئے۔ پھر ان تحریرات میں آپ علیہ السلام اس منار کی تعمیر کی ضرورت اور اہمیت اور افادیت تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اس کام کو ایک عظیم الشان کام قرار دیتے ہوئے ان لوگوں کی سعادت اور نصیبے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جو اس کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ پھر آتے ہیں کہ خدا کے حکم سے بنا رہا ہوں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کاغذ پر نقشہ مینار کھینچا اور فرمایا کہ مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اس قسم کا مینار تم تیار کراؤ، رجسٹر روایات صحابہ۔ پھر اس مینار کی تعمیر پر اعتراض کرنے والوں کو گستاخ قرار دیتے ہیں اور ایسے ہی ناخلف اور بدنصیب قرار دیتے ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو۔ سوال تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ منار بنانے کا حکم دیا ہے، اور 1905 عیسوی کے بدر میں ایک بار اشتہار شائع ہوتا ہے کہ مینار کی تعمیر کے لیے مزید چندہ بھیجا جائے، لیکن مجدد اعظم کے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اشارہ غیبی اور القاء ربانی تھا کہ جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو مینار کی تعمیر سے روکا گیا تھا۔ یہ کون سا اشارہ غیبی تھا جو آج تک صرف انہی مصنف کے علم میں، اور ظاہر ہے کہ ایک مفروضہ ہے جو مصنف کے اپنے ذہن کی ایک اختراع ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس مینار کو بنانا تھا کہ خدا کے حکم سے اس کو بنایا جا رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میرا مہدی اور مسیح جس جگہ ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک سفید مینارہ ہوگا۔ آج تک جو مینار بھی اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا وہ جلا کر راکھ کر دیا گیا، لیکن یہ وہ منارہ تھا جس نے خود بن کر حاسدین و مخالفین کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس مینار کو مسیح موعود کی یادگار قرار دیا گیا تھا، اس لیے اس یادگار نے بننا ہی تھا، اور بدقسمتی ہے اس گروہ کی جو کہ ان تمام مقدس و متبرک یادگاروں سے محروم ہی ہوتا چلا گیا۔ سب سے پہلے وہ اس مقدس بستی سے محروم ہوا جو اس کے رسول کا تخت گاہ تھا، دافع البلا۔ اس جنت نظیر قادیان کے ماحول سے محروم ہوئے تو اس بہشتی مقبرہ سے بھی محروم ہو گئے جو خدا کی وحی میں مثل الجنہ قرار دیا گیا ہے، اور جسے خدا نے فرمایا کل مقابر الارض لا تقابل هذه الارض، وہ گروہ ان برکات سے بھی محروم ہو گیا جو اس مینار کی تعمیر کے ساتھ وابستہ تھی۔ ظہور مینار کے بننے کے بعد سے شروع ہونا تھا، وہ مینار کے جس پر صدق کے نیت سے چڑھنے والے کے لیے خدا کے مسیح نے رحمتوں کی نوید سنائی تھی۔ قادیان کے جن گلی کوچوں کے ذروں نے مسیحا کے قدم چومے تھے، اس خاک سے محروم ہونے والے کہیں کے بھی نہیں رہے۔ بیٹھنے دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ خدا کا وہ مسیح جو 1400 سال کے انتظار کے بعد آیا، اس نے اپنی تمام تر برکات کو اس مینار کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اس لیے اس مینار کو تو بننا ہی تھا، کیونکہ خدا کے مسیح نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ابتدا سے یہ مقدر ہے کہ حقیقت مسیحیہ کا نزول جو نور اور یقین کے رنگ میں دلوں کو خدا کی طرف پھیرے گا، منارے کی تیاری کے بعد ہوگا۔ اسی زمانے میں جب کہ منارہ تیار ہو جائے گا، مسیحی برکات کا زور و شور سے ظہور بروز ہوگا۔
مجموعہ اشتہارات۔ جو لوگ منکر ہیں، جو اس کو اینٹ پتھر کی ایک تعمیر قرار دے رہے ہیں، وہ ان برکاتوں کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ اور قادیان کو چھوڑ کر چلے جانے والے کون سی روح ساتھ لے کر گئے؟ قادیان کے منارۃ المسیح کی برکات، اس کی روشنی، اس کا نور دنیا بھر کے 200 سے زائد ممالک میں پھیل رہا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تمام تر برکات اور فیوز اسی محمود خلیفہ کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنی شروع ہوئیں، جس نے خلیفۃ المسیح بنتے ہی سب سے پہلے منارۃ المسیح کی تعمیر کو مکمل کیا، اور اس تعمیر و تکمیل نے ثابت کر دیا کہ فرستادے اور رسول کا جانشین یہ محمود ہی تھا کہ خدا کے مامور کے بتائے ہوئے اور چھوڑے ہوئے کام اس کے ہاتھوں سے مکمل کروائے، کہ اب خدا کی فعلی تائید بھی اس کے ساتھ ہے جیسا کہ قولی تائید۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوا کرتا ہے، اور وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی باتوں کے راز کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ بہت سے کام وہ علیم و حکیم خدا اپنے رسولوں کے ہاتھ سے شروع کرواتا ہے، لیکن کبھی ان کی تکمیل ان کی زندگیوں میں ہو نہیں پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسرا کی گئی تھی، لیکن اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ثانیہ میں ہی ہوئی۔ کچھ ایسے ہی تاریخ سلسلہ احمدیہ میں بھی دہرائی گئی۔ تصنیف و تالیف ہو یا تجویز و تعمیر، بہت سے کام ایسے تھے جو خدا کے اس مسیح نے تجویز فرمائے یا شروع فرمائے، لیکن ان کی تعمیل و تکمیل مسیلہ و خلیفتہ کے ذریعے ہوئی۔ الموعود، جو کہ حسن و احسان میں اس کا نظیر بھی تھا، اور اس کی ایک مثال یہ منارۃ المسیح بھی ہے کہ جو 1903 عیسوی میں شروع تو ہو گیا، لیکن اس کی تعمیر میں باقی آئندہ۔ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 15 جولائی 2023 عیسوی، صفحہ